اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نماعہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق ہے خدا کی تلاش. یہ توحید پہ مبنی اس بات ہے جس کا ہم جزا کریں گے، ملاحظہ کریں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے. خدا کی تلاش. پہلا، خدا کی تلاش کیسے کریں، کیسے پتہ کریں کہ خدا ہے، تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. خدا کی تلاش پہلا سبق جو ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے. خالق کائنات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم کیوں غور و فکر کرتے ہیں؟ پہلا سوال ہے آپ سے. اس وسیع کائنات میں جان کے بارے میں جاننے اور اس سے واقفیت حاصل کرنے کا شوق ہم سب کے دل میں ہوتا ہے. یقیناً ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دل فریب ستاروں سے بڑا یہ بلند و بالا آسمان، دلکش مناظر سے بڑی یہ وسیع زمین، یہ رنگ برنگی مخلوقات، خوبصورت پرندے، یہ دریا و پہاڑ، پیارے پیارے پھول، کلیاں، آسمان کی طرف بڑھتے ہوئے درخت، کیا یہ سب خود بخود بن گیا ہے؟ اس کے علاوہ ہم سب کے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوالات بھی ابھرتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں اور کہاں جائیں گے. یہ بھی سوال آتا ہے. ان تینوں سوالات کے صحیح جواب حاصل ہو جائیں تو ہماری خوش نصیبی ہوگی. ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہماری زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، آخر کہاں ہم جائیں گے. یعنی اس جہاں میں ہمیں کیا فرائض، ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں، کیا ہم فریضے انجام دینے چاہیے اس دنیا میں. تو یہ ہماری بے چینی رہتی ہے. ان سوالات کو ہم تلاش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو اس سوال کا جواب ایک مختصر سی مثال سے واضح کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کار کے کسی حادثے میں کوئی شخص زخمی ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، تو اسے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ظاہری بات ہے اسے ہاسپٹل لے کے جائیں گے، اور جب بھی اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوگی، اسے ہوش آئے گا، اس کا علاج ہو جائے گا، اسے ہوش آ جائے گا، تو وہ آپ سے کیا سوال پوچھے گا؟ آپ کو معلوم ہے، ظاہری بات معلوم ہوگا کہ وہ یہی سوال پوچھے گا، یہ کون سی جگہ ہے، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، اور میں یہاں کب واپس جاؤں گا؟ یہ سوالات آئیں گے نا. تو اس مثال سے ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن میں اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اس کا جواب حاصل کرنے کا خواہش مند رہتا ہے. جیسے وہ اب ہاسپٹل میں ہے تو وہ خواہش مند ہے کہ میں اس جگہ پہ کیوں ہوں، کب جاؤں گا تو خواہش مند ہے نا کہ کب جاؤں گا، کب میری جان چھوٹے گی ہاسپٹل سے. ٹھیک ہے، تو خواہش مند رہے. لہٰذا پہلی چیز جو ہمیں خدا کی تلاش اور کائنات کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ابھارتی ہے، وہ ہماری روح کی تشنگی اور جستجو کا جذبہ ہے. آگے ہم چلتے ہیں کہ خدا کی معرفت کیسے حاصل کریں، اس کا شکر ادا ہم نے کریں. جس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں
تو اس کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں، اس کے بارے میں پتہ بھی ہوتا ہے۔ مثال سے آپ کو تھوڑی سی واضح کر دیتا ہوں۔ فرض کیجئے آپ کو ایک دعوت میں مدعو کیا جاتا ہے، اور اس دعوت میں عالی شان دسترخوان لگوایا جاتا ہے، شاندار اہتمام ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو مدعو نہیں کرتے، آپ کے بھائی کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو بھی لیتے آئیے گا، اہل خانہ کو لیتے آئیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے ذریعے سے آپ جاتے ہیں، لہٰذا آپ میزبان سے واقف نہیں ہیں۔ یہ شکر گزاری کا احساس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس عالی شان دسترخوان آپ کو بہت ہی دل میں احساس پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے چاہیے کہ اس کا شکر ادا کروں، جس نے اتنا بڑا کیا اس کے بارے میں جانوں، میں اپنے میزبان سے واقفیت حاصل کروں تاکہ اس کا شکر ادا کر سکوں۔ تو یہ مثال سے آگے ہم چلتے ہیں، مثال تو آپ کو واضح ہوگی، اب آگے چلتے ہم بھی جب اس وسیع کائنات پر، اس اعلیٰ کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو خالق کائنات کی عطا کردہ نعمتوں کو دیکھتے ہیں، مثلاً دیکھنے کے لیے آنکھیں، آئے ہائے ہائے، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے عقل، شعور، مختلف قسم کی جسمانی و ذہنی طاقتیں، صلاحیتیں، زندگی کی بے شمار سہولتیں، اور پاک و پاکیزہ روزی اور بے اختیار یہ خیال آتا ہے کہ ان تمام نعمتوں کے عطا کرنے والے کو پہچانے کہ وہ کون ہے، اگرچہ اس کا ہم شکر ادا کر سکے۔ اسے ضرورت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کر سکے۔ جب تک ہم اس کام کو نہیں بجا لاتے ہم بے چینی کا شکار رہتے ہیں، دل ہوتا ہے کہ ہم خود اس کا شکر ادا کریں۔ یہی ہماری ایک واضح دلیل ہے کہ ہمیں خدا کی معرفت حاصل کرنے پر امادہ کرتی ہے۔ اب تیسری بات بھی آپ تک پہنچاتا جاؤں، خدا کی معرفت سے ہمیں نفع اور نقصان کا تعلق کیا ہے۔ فرض کیجیے اب دوران سفر ایک چڑھائی پر پہنچے، وہاں پر ایک بندہ کا ہنگامی صورت ہے، آپ کسی سے پوچھتے ہیں یہاں پہ یار کیا ہوا ہے، کہ یہاں پہ فار ایگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر یہاں پہ چور آئے ہیں یا ڈاکو ہیں، تو یہاں پہ خطرناک راستہ ہے، یہاں اس چڑھائی سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اب آپ مشورہ لیتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں یار اس سے کون سا راستہ بہتر ہوگا، پہلا کہتا ہے کہ فلاں راستے سے جائیے گا، مشرقی، مثال کے طور پر مشرقی راستے سے جائیے، دوسرا کہے گا مغربی راستے سے جائیے، وہ تیسرا نہ پہلے کی نہ دوسرے کی، وہ کہے گا درمیان والے راستے سے جائیے۔ خطرے سے بچنا ہے تو امن مقام پر اپنے مقام تک پہنچنا ہے تو درمیان والے راستے سے جائیے۔ اب سوال ہے یہاں پہ، کیا ہم غور و فکر کیے بغیر کسی راستے کا انتخاب کر لیں گے؟ کیا ہماری عقل اس بات کی اجازت دے گی کہ ہم وہیں رک جائیں اور کسی بھی راستے کا انتخاب نہ کریں؟ تو آپ کہیں گے نہیں یار ایسے ممکن ہی نہیں، ہم نے پہنچنا ہے، ہم نے تو راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ تو ہماری عقل اس بات پر آمادہ کرے گی کہ اب اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ہماری عقل اس بات پر آمادہ کرے گی کہ ہم فوراً حالات کا جائزہ لیں، ہر گروہ کی بات سنیں، اس کے بارے میں جانیں، جس گروہ کی بات صحیح، صداقت پر مبنی اور قائل کرنے والی ہو، دلیل کے ساتھ ہو، اس کی مان کر اس اطمینان کے ساتھ اس راستے پر چل پڑیں۔ اس دنیاوی زندگی میں بھی ہمیں ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے مختلف مذاہب اور کاتب فکر ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، تم ہماری طرف آؤ، تم ہماری طرف آؤ، تو آپ ایسے ہی چل پڑیں گے۔ چنانچہ ہمارا مستقبل ہے، ہم زندگی کرنے کا ہمارے پاس حق ہے، ہماری نیک بختی، بد بختی، ترقی، پستی کا دار و مدار بہترین صحیح راہ کا انتخاب کرنا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم یہ غور و فکر سے کام لیں اور ایسے راہ کا انتخاب کریں جو ہماری ترقی کی طرف کا باعث بنے، نہ کہ
بدبختی کا باعث بنے، تو یہ امر بھی ایک بہترین دلیل ہے، کائنات کے خالق کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ میرے محترم، یہ خدا کی تلاش کے بارے میں پڑھا۔ اب یہاں پہ آپ سے سوال ہے، سوچیں اور مجھے جواب دیجیے گا کمنٹس باکس میں۔ اب تک اپنے خدا کی معرفت کے بارے میں والدین سے سنا ہوگا، دوستوں سے سنا ہوگا، خود۔ اب یہاں پہ سوال آپ کے ہے کہ کیا ماں باپ کے بہن بھائیوں سے، جو بڑوں سے سنا ہے آپ نے، اس کے علاوہ کبھی خود بھی اس موضوع پہ پیچیدگی سے غور و فکر کیا ہے؟ اب اس کا جواب آپ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس، یہ خود انسان کے پاس ہے۔ دوسرا، خدا کی تلاش اور خدا کی معرفت میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب آپ کو پیچھے والے ہی، اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو آپ کو مل جائے گا۔ تیسرا سوال، کیا آپ نے خدا سے ریاض و نیاز کرتے وقت کوئی روحانی لذت محسوس کی ہے؟ والحمدللہ رب العالمین۔ آپ جانیں